بس صحیح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بیان کا ٹائم ہے 1:35. میں تقریباً آدھا گھنٹہ لیٹ ہو رہا ہوں. تو ٹریفک میں پھنس گیا تھا بہت برے طریقے سے. اندازہ نہیں تھا کہ اتنا زیادہ بھی انسان پھنس سکتا ہے. حالانکہ کراچی میں رہتے ہیں اندازہ ہو جانا چاہیے، لیکن پھر بھی کہیں گیا ہوا تھا کسی کام سے، تو بالکل توقع نہیں تھی کہ اتنی دیر ہو جائے گی. اس لیے بہت سے حضرات کو بہت دیر انتظار کرنا پڑا. لوگ بیچارے پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں. یہ تھوڑی سی غیر اخلاقی حرکت ہے کہ لوگوں کو پہلے لا کے بٹھا دیا جائے اور خود آدمی آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچ رہا ہوں. یہ عذر تھا جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا. آئندہ کوشش ہوگی کہ ٹائم کے بعد شروع ہو جائے. بعض دفعہ وقت کی اہمیت میں انسان بیان کرتا ہے اور وقت پہ بیان شروع نہیں کرتا. مجھے ایک دفعہ بیان دیا گیا مدرسے میں کہ وقت کی اہمیت پر بیان کرنا ہے. میں نے کہا میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کیا وجہ؟ میں نے کہا آپ نے جو مجھے وقت دیا ہے بیان کے لیے اس وقت میں پہنچ نہیں پاؤں گا، اور جتنا تھوڑا ٹائم دیا بیان کے لیے اس ٹائم میں بیان ختم نہیں کر پاؤں گا. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ تو بیان ٹائم پہ شروع نہیں ہوگا، پھر جتنا ٹائم دیا اتنے ٹائم میں ختم نہیں ہوگا. تو شاگرد کہیں گے کہ جب خود ہی ٹائم پہ بات نہ شروع کر رہے ہو نہ ختم کر رہے ہو تو پھر وقت کی اہمیت پہ بیان کس بات؟ جو بات کر رہے ہیں انسان پہلے خود تو عمل کرے اس کے اوپر. کئی ہفتوں سے جو درس چل رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ فرماتے ہیں ہم اپنی نعمتوں میں اضافہ کریں گے. تو شکر کے مختلف طریقے ہیں، بلکہ شکر کے مختلف ارکان ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، اس پر کئی ہفتوں سے بات چل رہی ہے. آج اس کو کوشش کرتا ہوں مکمل کر لوں. جو سب سے اہم ترین بات ہے شکر میں کہ جس نے آپ پر انعام کیا، جس نے آپ پر احسان کیا، آپ کم از کم اسے ناراض نہ کریں. اگر آپ اسے خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم اسے ناراض نہ کریں. یہ شکر کا سب سے اہم ترین رکن ہے. ہونا تو یہ چاہیے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان. اللہ نے ہم پر جو انعامات کیے، جو احسانات کیے، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا تقاضا یہ تھا کہ ہم ہر وقت اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا. لیکن اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ کم سے کم اتنا کر لو کہ گناہوں کو چھوڑ دو اور فرائض و واجبات کو پورا کر دو. تو میں تمہیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لوں گا. اور جو نعمت میں نے تمہیں دی ہے اس نعمت کو میری مرضی کے کاموں میں اگر استعمال نہیں کر سکتے تو اتنا کر لو میری مرضی کے خلاف نہ لے کے جاؤ اسے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال؟ میری مرضی کے کاموں میں استعمال نہیں کر سکتے تو کم از کم میری مرضی کے خلاف بھی استعمال نہ کرو. باپ نے اپنے بیٹے کو گیند لا کے دی، ایک بلہ بھی دے دیا. بچہ بڑا خوش ہے کہ ابو نے کھیلنے کا سامان پیدا کر دیا. باپ نے کہا کہ بیٹا میں نے تمہیں یہ نعمت دی، تم بہت خوش ہو رہے ہو. اس نعمت کے شکر کا تقاضا تو یہ ہے
کہ جب اس بلے سے میرے دشمن کی پٹائی لگانے کا موقع آئے تو اسی بلے سے میرے دشمن کی دھنائی بھی لگا دینا، اس سے میں خوش ہوتا ہوں۔ ویسے کھیلتے رہو، کسی کو مارنے کا موقع آئے جس کو میں حکم دوں تو یہ گیند اٹھا کے اس کو مار دینا۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ گیند مجھے نہیں مارو اور اس بلے سے میری ٹھکائی نہ کرو۔ بچے نے اسی بلے سے جو کھیلنے کے لیے باپ نے دیا، اسی سے ابا کی دھنائی لگانا شروع کر دی۔ یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ آپ نے کسی کو بندوق ہدیے میں دی، پستول نے دی ہدیے میں، اس کا لائسنس بنا کے دے دیا کہ بھائی جب تمہارا اپنے کسی دشمن سے واسطہ پڑے تو تم کمزور نہ ہو، تمہارے پاس بندوق ہونی چاہیے اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنے دفاع کے لیے۔ اور شکر یہ ہے کہ کبھی میرے دشمنوں کو مارنے کا موقع آئے تو میں تمہیں کال کروں گا، میرے دشمنوں پہ بھی چلا دینا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی دی تو میں نے اس لیے ہے تمہارے دشمنوں کے لیے کہ تمہاری دشمنیاں بہت ہیں، تمہاری جیب میں بندوق ہوگی تو دشمنوں پر تھوڑا سا روب رہے گا۔ لیکن شکر کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی کبھی میں بھی تمہیں کال کر سکتا ہوں، میرا کہیں پھڈا ہوگا، کہیں جھگڑا ہوگا تو مجھے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اس بندوق کی، میرے پاس نہیں ہے، لہذا میں تمہیں کال کروں گا، تم آ جانا۔ یہ شکر کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ بھائی اس نے نعمت دی ہے تو یہ اس کے کاموں میں استعمال کریں آپ۔ آخری درجہ یہ ہے کہ اگر میں تمہیں کال کروں کہ آگے میرے دشمنوں کو مارو، اس کی ہمت نہیں ہے تو اتنا ضرور خیال کرنا کہ یہ بندوق میرے اوپر نہ چلانا کرنا۔ آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے میں کبھی آپ کو بندوق ہدیے میں نہیں دے سکتا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کم از کم اتنا خیال کرنا کہ کبھی غصہ آئے تو سنا ہے کہ آپ غصے کے بہت تیز ہیں، جب آپ کو غصہ آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے کون ہے، تو کم از کم اتنا دیکھ لینا کہ سامنے میں نہ ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی ہو، کیونکہ یہ میں نے دی ہے بندوق اور اپنے اوپر چلانے کے لیے نہیں دی ہے۔ اللہ کا مطالبہ بھی ہم سے یہ ہے کہ میں نے ان آنکھوں کو دیا، اس سے جاؤ اللہ کے گھر کی زیارت کرو، بیت اللہ کی، اپنے ماں باپ کو عبادت کی نیت سے دیکھو، یعنی میری عبادت کی نیت ہو، اور دیکھو کس کو؟ والدین کو، روزانہ ان کی زیارت کیا کرو۔ یہ تو شکر ہے۔ اس کائنات کے حسن و جمال کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرو، اس کائنات کو دیکھو اس نیت سے کہ تمہیں اللہ سمجھ میں آ جائے۔ یہ کام اگر نہیں کیا جاتا تو کم از کم مجھے ناراض کرنے کے کاموں میں مت دیکھو، بدنظری تو نہ کرو، کم از کم اس سے ڈرامے فلمیں تو نہ دیکھو، اس سے بےہودہ چیزیں تو مت دیکھو۔ نافرمانی میں جب انہی آنکھوں کو آپ استعمال کریں گے تو یہ پرلے درجے کی ناشکری ہے، اس سے بڑی ناشکری ہو نہیں سکتی کہ جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے یا تو آنکھیں کسی اور نے دی ہوتی، ان آنکھوں کو سے آپ اللہ کی نافرمانی کرتے، پھر بھی بہت بڑا جرم ہے یہ، کیونکہ اللہ کی نافرمانی تو کسی بھی قیمت پہ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جن آنکھوں سے نافرمانی ہو رہی ہے وہ آنکھیں دی کس نے ہیں؟ وہ بھی اللہ نے دی ہیں، وہ بھی اللہ نے دی۔ ایک اندھے نے اپنی آنکھیں آپ کو گفٹ دے دیں، اس نے ڈونیٹ کر دی، ویسے یہ جائز نہیں آنکھوں کا عطیہ وغیرہ، لیکن اس نے دے دی، وہ نہیں مانتا تھا مولویوں کو، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے مولوی شولوی کیا ہوتا ہے، تو بس ڈونیٹ کر سکتے ہیں ہم کوئی بھی چیز، اگر ہماری آنکھوں سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو ہو جائے۔ تو اس نے آنکھیں گفٹ کر دیں کسی کو، تو وہ کہے گا بھائی ان آنکھوں سے ساری دنیا کو دیکھو، میری بیوی کو نہیں دیکھنا ان آنکھوں سے، میری بیوی کو کم از کم نہیں دیکھنا۔ اب آپ ساری دنیا کو دیکھتے نہیں، اسی کی بیوی کو دیکھ رہے ہو، تو لوگوں کو بھی غصہ آئے گا، بھائی یہ تیری اپنی ہوتی آنکھیں، پھر تو اس کی بیوی کو دیکھتا تو بھی برا تھا، لیکن اسی کی دی ہوئی آنکھوں کو اسی کی بیوی کے خلاف استعمال کر رہا ہے تو یہ بہت زیادہ برا ہے۔ جس نے نعمت دی ہے کم از کم اس کے خلاف استعمال مت کرو۔ اللہ نے ان آنکھوں کی نعمت دی ہے، آنکھوں کو جھکانے کا حکم دیا کہ دیکھنے کی چیز ہے، اپنی ماں کو دیکھو، اپنی بہن کو دیکھو، اپنی بیوی کو دیکھو۔ آپ ان کے علاوہ سب کو دیکھ رہے ہو، نہیں دیکھتے تو ابا کو نہیں دیکھتے،
کئی ہفتے گزر جاتے ہیں، آج کی اولاد اپنے ابا کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. جو گھر میں رہتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ابا کے علاوہ سب پہ نظر پڑے. ابا کا جب گھر میں آنے کا ٹائم ہوگا اس سے پہلے گھر سے باہر نکل جائیں گے کہ ابا سے سلام دعا نہ ہو جائے کہیں، ابا سے کہیں سلام دعا نہ ہو جائے، کیونکہ ابا سنائیں گے کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی بات. تو ابا ہے نا، وہ کچھ تو بولیں گے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. اللہ کے جو مجھ پر بعض انعامات ہوئے ہیں، میں بہت ہی نالائق آدمی ہوں، کچھ کام ایسے زندگی میں ہو گئے کہ اس پہ کچھ روح کو سکون ملتا ہے. آخر عمل کا اعتبار ہوتا ہے نا. ہم جب کالج اور اسکول میں پڑھتے تھے تو ابا دادا کا احترام پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے. تو ہم نے مدرسوں میں جا کے سیکھا ہے کہ ابا کبھی کوئی احترام ہے شریعت میں. کالجوں میں تو نہیں پتہ ہوتا، یونیورسٹیوں میں کالجوں میں وہ چیز سکھائی نہیں جاتی ہے. ہم جس کو احترام سمجھتے تھے مدرسے میں جا کے پتہ چلا وہ احترام نہیں ہے جس کو ہم ابا کا احترام سمجھتے ہیں. تو میں جمعرات کے دن مدرسے سے گھر آیا کرتا تھا. جس ہفتے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا اس دن بھی میں جب جمعرات کو گھر آیا، جب میں گھر آ کے اپنے آرام سے پلنگ پہ لیٹا ہوا ہوں تو مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی گیٹ کی، کہ لگا کہ والد صاحب آ رہے ہیں. تو اب اتنا ٹائم مدرسے میں گزر چکا تھا کہ تھوڑی سی تمیز آ گئی تھی. میں نے کہا والد صاحب آ رہے ہیں، میں لیٹا ہوا ہوں، یہ بدتمیزی کی بات ہے. کھڑے ہو کر میں خود دروازے کی طرف چل کے جاؤں ان سے مصافحہ کرنے کے لیے. حالانکہ یہ تو روٹین کی بات تھی میرا آنا جانا. تو میں بڑی تمیز سے اٹھا اور چلتے ہوئے ان کی طرف گیا، ان سے مصافحہ کیا. میں اسی ہفتے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. 3 دن بعد مدرسے میں خبر آئی کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا. تو میں نے کہا چلو جو اکرام ساری زندگی نہیں ہوا، اب سے شروع کیا تھا، ایک دفعہ تو اس پر عمل کا موقع مل گیا. کہ باپ جب گھر میں داخل ہو، یہ نہیں کہ آپ پڑے ہوئے ہیں تو اسی طرح بت بن کے پڑے رہو، بیٹھے ہوئے ہیں تو اسی طرح بت بن کے بیٹھے رہو. جب باپ گھر میں آئے تو اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری اولاد میرا احترام کرتی ہے. بیٹھے ہوئے ہیں تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، لیٹے ہوئے ہیں تو کھڑے نہیں ہو سکتے تو کم از کم بیٹھ جائیں. نہیں آ رہی میرا سالے بات؟ آ رہی ہے. یاد رکھو شریعت میں ماں سے زیادہ باپ کا احترام ہے. شریعت میں احترام کے معاملے میں کون مقدم ہے؟ بولے بھائی، باپ. ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے اخلاق میں، حسن اخلاق، نرم لہجے. یعنی ماں سے جب آپ بات کریں گے تو ابا سے جس نرم لہجے میں بات کرتے تھے نا، تو ماں سے بات کرتے ہوئے اس نرمی کو 3 سے ضرب دے دینا ہے آپ نے. باپ سے بات کرنے کا حکم بھی ہے نرم انداز میں، اور ماں سے جب آپ بات کریں گے تو اس نرمی کو بولو بھائی 3 سے ضرب دے دینا ہے، 3 گنا بڑھا دینا ہے اس نرمی کو. آپ بہت پولائٹ، بہت نرم، جیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں، ایسے ماں سے. ابا سے تھوڑا سا وکھری اسٹائل بھی چلتا ہے، نہیں ہونا تو نرم چاہیے مگر تھوڑا سا چلے گا. سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں اتنا نہیں، تھوڑا سا کم کر لیں. نرم لہجہ دونوں سے نرم، مگر ماں سے جب بات کرنی ہے تو بہت زیادہ نرم. لیکن جہاں اطاعت کا معاملہ آئے گا، آرڈر کس کا چلے گا؟ بولو بھائی، ابا. آج کل بے اعتدالیاں بہت ہوتی ہیں. یاد رکھو جس کی زندگی میں شریعت نہیں ہے نا، اس بیچارے کو یہی نہیں پتا کہ میرے اوپر کس کے حقوق کیا ہیں. گورے کو نہیں پتا. یہ گورے کو پتا ہے کہ ابا کا حق زیادہ ہے یا اماں کا. کسی گورے سے آپ پوچھیں، امریکہ کے نئے صدر سے آپ پوچھیں. حالانکہ کتنی اہم چیز ہے. گھر میں جب آپ رہتے ہو تو آپ کا سب سے پہلا رشتہ کس سے قائم ہوتا ہے؟ ماں باپ سے. ماں نے جنا آپ کو، باپ نے اسی دن سے کھلانا پلانا شروع کر دیا، اور وہ اپنی ولدیت دے دیتا ہے آپ کو، قومیت ٹرانسفر کر دیتا ہے. پٹھان ہے تو بچہ کیا بنا؟ پیدا ہوتے ہی پٹھان. پنجابی ہے تو بچہ پیدائش کے دن سے پنجابی. اردو اسپیکنگ ہے تو بچہ پیدائشی اردو اسپیکنگ. یہ باپ سے فوراً نسب مل جاتا ہے اسے. نادرا والوں نے ایک بڑی نالائقی کا کام کیا ہے کہ بے فارم اب ماں کے نام سے بھی بن رہا ہے.
ہمارے ملک میں جو روایات ہیں آہستہ آہستہ غیروں کی روایات سرایت کر رہی ہیں، اسے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ماں سے نسب چلانا یہ یہود و نصارہ کی عادت ہے، مسلمانوں میں ایسا آج تک کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو بے فارم بننا چاہیے باپ کے نام سے۔ ابھی انہوں نے آدھا کام کیا ہے، آدھا رہ گیا۔ پہلے بنا کرتا تھا باپ کے نام سے بے فارم، ماں کے نام سے نہیں بن سکتا تھا۔ اب انہوں نے آدھا کیا کہ باپ چلا جائے تو باپ کے نام سے بن جائے گا، ماں چلی جائے نادرا کے آفس تو ماں کے نام سے۔ یہ ایک اسٹیپ ہے اس طرف آنے کے لیے۔ جو بھی قانونی اداروں میں لوگ رہتے ہیں، جو بھی قانون کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں یاری میرا خیال ہے بات؟ اسلام میں نسب کہاں سے چلا ہے؟ باپ سے۔ قوم باپ سے ملتی ہے، بہت ساری چیزیں۔ اور پھر اسلام نے باپ کو یہ پروٹوکول تو دیا، لیکن ساری ذمہ داری کس کے کندھوں پہ ڈال دی ہے؟ وہ بھی باپ کے کندھوں پہ ڈال دی، ذمہ داریاں اس کی بڑھا دی۔ گوروں نے باپ سے ساری ذمہ داریوں کو ختم کر دیا، حتیٰ کہ بلدیت میں بچے کا نام بھی ختم کر دیا۔ تو اب باپ اپنے بچے کو کیوں پالے گا؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو ان سے اگر پوچھو کہ ابا کے کیا حقوق ہیں، اماں کے کیا حقوق ہیں، ان کو پتہ ہے؟ ان کو نہیں پتا بیچارہ۔ اتنی اہم ترین بات ہے زندگی کی، یہ ان کو نہیں پتا۔ ان کو یہ پتا ہے کہ کہاں سے پیٹرول نکلے گا، کہاں سے گیس نکلے گی، اور کہاں کتنے بم برسانے ہیں، کہاں کیا کرنا ہے، کس کو کتنا ذبح کرنا ہے، اگلے الیکشن میں کون آئے گا، سب کچھ پتا ہے۔ مگر جس ماں نے ان کو جنا اور جس باپ کے پانی سے اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان کو اس کے حقوق معلوم نہیں ہے۔ عجیب بات آپ کو بتاؤں جو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، لیکن وہ اتنی عجیب ہے کہ اس کو جتنا زیادہ بتایا جائے اتنا کم ہے۔ لوگ اکثر تعریف کرتے ہیں گوروں کی کہ یہ تعلقات میں بہت اچھے ہوتے ہیں، دوستیوں میں بہت اچھے ہوتے ہیں، تعلقات میں بہت اچھے ہوتے ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ جس کا جتنا قریبی تعلق ہے اس سے اتنا ہی اچھا ہونے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں صلہ رحمی کو، صلہ کا مطلب ہے جوڑ، وصل سے نکلا ہے وصل، صلہ کا مطلب جوڑنا، رحم رشتہ داری کو کہتے ہیں۔ تو جتنا قریبی رشتہ ہے اللہ نے اس کو اتنا زیادہ جوڑنے کا حکم دیا۔ سب سے قریبی رشتہ ہے خالق اور مخلوق کا، جس نے بنایا۔ اس کو وہ لوگ جانتے ہی نہیں، گاڈ کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگ یہاں گاڈ کی عبادت کرنے آئے ہیں نا، بات سے بات نکلتی ہے، یہ ذرا اس کو گچی پکڑ کے رکھیں، یہاں سے میں آگے چلاؤں گا۔ یہ گاڈ کے لفظ پہ ایک تھوڑی سی تحقیق پیش کر دوں، کیونکہ میں جب کوئی اس طرح بیان میں خدا کا لفظ استعمال کر لوں یا گاڈ کا لفظ استعمال کر لوں تو میرے پاس پھر وہ لوگوں کے میسج آنا شروع ہوتے ہیں کہ اللہ کو اللہ کہا کرو، خدا یا گاڈ نہیں کہا کرو، یہ معاذ اللہ اللہ کی توہین ہے۔ اللہ کا نام اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کے جو صفاتی نام ہیں وہ بے شمار ہیں۔ یہ جو اللہ کے 99 نام ہے نا، الرحمن، الرحیم، الکریم، الرؤوف، یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کرے گا جنت میں جائے گا، اس سے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں۔ اللہ کے صرف 99 نام نہیں ہیں، اللہ کے نام لا محدود ہیں۔ 99 وہ ہیں جن کو یاد کرنے سے جنت ملتی ہے، یعنی 99 نام یاد کرو گے تو جنت کی خوشخبری ہے۔ نام بہت ہیں، اور اللہ کے جو نام ہے نا، ایک عالمی نام ہے اور ایک صفاتی۔ اصل نام وہ ہوتا ہے جو علم ہوتا ہے، علم۔ مثال کے طور پر آپ کا نام غفار ہے، والدین نے آپ کا نام کیا رکھا؟ بچپن سے غفار نام رکھا، یہ عالمی نام ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتا۔ صفاتی نام آپ کے کون سے ہوں گے؟ جو آپ کے اندر مختلف کوالٹیز پائی جاتی ہیں، صفات پائی جاتی ہیں۔ آپ بہادر ہیں، لوگ کہیں گے بہادر خان، پبلک نے یہ نام آپ کو دے دیا بہادر خان۔ لوگ کہتے ہیں نا بڑا ترم خان آ رہا ہے، حالانکہ وہ خان فیملی سے ہی بلانگ نہیں کرتا، لیکن یہ کیسا ترم ہے جو خان نہیں ہے؟ تو لوگ خود بخود لگا دیتے ہیں خان، ترم خان، بہادر خان۔ کسی کو ٹھگنا کہہ دیا، کسی کو لمبو کہہ دیا، کسی کو موٹو کہہ دیا۔ میں اکثر اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک بہت موٹے تگڑے سے ایک نوجوان لڑکا ہے، اس نے مجھے کہا کہ آپ نے میرا نام موبائل میں کس نمبر سے سیو کیا ہوا ہے؟ تو مجھے عالمی نام تو یاد نہیں رہتا نا اس کا، نہ ایسے تو بہت ہیں، تو میں صفات سے لوگوں کو یاد رکھتا ہوں۔
تاکہ جب بیل آئے تو مجھے پتہ چل جائے کون بات کر رہا ہے. تو اس کا ایک وصف تھا کہ موٹا بہت ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا، میں نے اس نام سے سیو کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا آپ بیل مارے نام سامنے آ جائے گا. اس نے بیل ماری تو لکھا ہوا رہا تھا موٹو، لکھا ہوا کیا آ رہا ہے؟ موٹو. تو مجھے بھی بڑی شرمندگی سے ہوئی. میں نے کہا معذرت بھائی، میں کسی کو نہیں کہتا کہ آپ موٹو ہیں، صرف اس لیے کہ آپ میں جو وصف ممتاز ہے، جو چیز آپ میں یعنی آپ کو یونیک کر دیتی ہے، لوگوں سے ممتاز کر دیتی ہے، وہ آپ کا موٹا پن ہے. تو اس لیے میں نے صرف اس لیے کہ جب آپ کا فون آئے تو میں سمجھ جاؤں، مجھے آپ کو یاد رکھنے کا اس کے علاوہ میرے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا. تو یہ موٹو کہنا یا ٹھگنو کہنا، یہ صفات ہوتی ہیں، یعنی اس کے اندر جو چیز پائی جائے. اللہ میں عیب والی کوئی بھی چیز نہیں ہے. سارے اچھے وصف کس میں پائے جاتے ہیں؟ اللہ میں. تبھی تو ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین. الحمد کا مطلب یہ جو الف لام ہے حمدو سے پہلے، اس الف لام کو اصطلاح میں گرامر میں استغراق کا الف لام کہتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا ان الانسان لفی خسر، ان الانسان ہے تو الانسان میں الف لام استغراق کا مطلب تمام دنیا کے تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے انہوں نے. تو پہلے اللہ نے کیا کہا؟ تمام دنیا کے تمام انسان. تو الحمدللہ کا مطلب، حمد کہتے ہیں تعریف کو، الحمد کا مطلب اس کائنات میں تعریف کی جتنی بھی چیزیں ہیں اور جو چیزیں بھی قابل تعریف سمجھی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری کس میں موجود ہیں؟ بولو بھائی، اللہ میں. تو اب اللہ کو ہم رحمان کہتے ہیں. رحمان بھی صفت ہی نام ہے. رحمت اچھی صفت ہے. رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، رؤوف بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، پردہ ڈالنے والا گناہوں پہ. پردہ داری اچھا کام ہے نا، اور کسی کی پردہ پوشی کرنا اچھا کام ہے، اور کسی کا پردہ چاک کر دینا، کسی کے چھپے ہوئے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینا، یہ برا کام ہے. تو اللہ نے اپنا نام، اللہ کا صفاتی نام ستار ہے، پردہ ڈالنے والا، غفار ہے، معاف کرنے والا، ملک ہے، بادشاہ، عزیز ہے، طاقتور، قدیر ہے، قدرت والا. تو جیسے صفاتی نام عربی میں ہو سکتے ہیں، ایسے ہی اردو اور انگلش میں بھی بولو نا بھائی ہو سکتے ہیں. کسی کی کوئی صفت جیسے عربی میں ہوگی تو اردو میں بھی ہو سکتی ہے، انگلش میں بھی ہو سکتی ہے. تو فارسی زبان میں جو لفظ خدا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ معبود، جس کی عبادت کی جائے. یعنی اب جو فارسی میں مطلب سمجھا جاتا ہے، اور معبود جس کی عبادت کی جائے، یہ اچھی صفت ہے یا بری صفت ہے؟ اچھی صفت ہے. گاڈ یہ اچھا لفظ ہے برا لفظ ہے؟ اس کے اچھے ہونے کی علامت یہ ہے، کسی بھی لفظ کو دیکھ رہا ہوں نا کہ اچھا ہے یا برا ہے، تو کسی کو کہہ کے دیکھ لو. اگر وہ برا لفظ ہوگا اس سے غصہ آئے گا. مجھے یہ آپ کسی کو بولے یعنی کتا کہہ کے دیکھنے ہیں، بولے کتا ہے، ایک دم غصہ آئے گا. آپ بولے تم تو بادشاہ ہو تو وہ خوش ہو جائے گا. اب آپ کسی کو گاڈ کہہ کے دیکھیں، بھائی تو میرا گاڈ ہے، تو یا تو وہ خوشی سے پاگل ہوگا یا وہ خوشی سے شرمندہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ حضرت آپ نے میری حیثیت بہت زیادہ بڑھا دی، میں گاڈ تو نہیں. اگر مسلمان ہوگا تو اس لیے غصہ آئے گا کہ مجھے اللہ کے برابر کر دیا آپ نے. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کیا کہے گا؟ مجھے آپ نے کہاں پہنچا دیا اللہ، میں اتنا اونچا نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ گاڈ کا لفظ یہ بھی ایک اچھا نام ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتے ہیں سارے اچھے نام کس کے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو چاہے وہ انگلش میں ہو چاہے پشتو میں ہو. پشتو میں پروردگار. وہ ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں، میں بہت تھکا ہوا بھی ہوں، تھوڑا سا چٹکلا بھی سنا دیتا ہوں پروردگار پہ آپ کو. ایک محفل میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک نووارد شخص آیا، اس نے سب کا تعارف شروع کر دیا. اب ایک بندہ اس میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام تھا سمندر خان. اس کو بڑا عجیب سا لگ رہا تھا اپنا نام سمندر. تو اس نے آنے والے شخص نے سب سے نام پوچھنا شروع کیا، تو سب کے نام بڑے اچھے اچھے پیغمبروں کے نام. سب پوچھا بھائی آپ کا نام کیا؟ اس نے کہا کہ محمد خان. ماشاءاللہ. آپ کا نام کیا؟ اسماعیل خان. آپ کا نام ابراہیم خان. آپ کا نام موسیٰ. آپ کا نام اسماعیل، اسحاق. اب یہ جو سمندر خان جس کا نام تھا یہ بڑا شرمندہ ہو رہا تھا کہ اتنے اچھے اچھے سارے پیغمبروں کے نام آ رہے ہیں، میرا جب سمندر خان آئے گا تو بڑا عجیب سا لگے گا. سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ رہے؟
تو عجیب سا لگے گا نا، سارے پڑھے لکھے نام آ رہے ہیں، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ. تو اس نے بھی سوچ لیا کہ میں بھی کسی پیغمبر کا نام بتا دوں گا، آدم خان بول دوں گا. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس کو جتنے پیغمبروں کے نام آتے تھے سارے مجمع میں ختم ہو گئے. صحیح ہے، سارے نام ختم، آدم خان، عیسیٰ خان، موسیٰ، یوسف، یونس، سب ختم. اب یہ اکیلا بیٹھا ہے. جب اس سے نام پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے، بڑا سوچتا رہا، کوئی پیغمبر کا نام نہیں ہے. تو کہہ رہے پروردگار خان. کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ پروردگار خان. اب اتنے اونچے اونچے نام تو ختم ہو گئے ہیں لیکن پروردگار ہی رہ گیا. تو پروردگار بھی گاڈ کو کہتے ہیں، پالنے والا. تو یہ میں اس پہ چٹکلا سنایا آپ کو کہ جیسے پروردگار کا لفظ اپنی شان بڑھانے کے لیے ہے. اگر وہ انگریزی میں ہوتا نا وہ بندہ تو گاڈ خان کہہ دیتا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ان الفاظ میں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے لوگ واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں آپ نے بیان میں یہ لفظ استعمال کیا، یہ والا لفظ مناسب نہیں، اس موقع پہ یہ والا مناسب تھا. کہتا ہوں بات سمجھ میں آئی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا. کہتے ہیں ہاں بس جو لفظ استعمال کیا رہنے دو. الفاظوں کے بکھیڑوں میں زیادہ پڑھنے کی چندہ ضرورت نہیں. تو لفظ خدا کا استعمال بہت بڑے بڑے بزرگ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، شاعری میں کرتے آئے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، کوئی متبادل نہیں ہے، اس میں جلال بہت ہے. مگر کوئی اگر یہ لفظ کے بجائے وہی ہے جیسے حلیم کو لوگوں نے حلیم کہنا چھوڑ دیا، دلیم شروع کر دیا. اب آپ کسی کے پاس گئے، میں نے کہا حلیم کا، حلیم نہیں دلیم. کیوں بھائی؟ کہہ رہے حلیم تو اللہ کا نام ہے. میں نے کہا اللہ کا نام تو کلیم بھی ہے. اب آپ کلیم کو گالی دینا چاہو، کوئی کلیم بھائی آپ کے محلے میں، وہ کلیم بھائی تو بڑا الو کا پٹھا ہے، کہے کلیم اللہ کا نام، پھر تم نے گویا اللہ کو ایسے گالی دے دی. تو بھائی اللہ کو نہیں دی، وہ کلیم جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو وہ کچھ اور ہوگا. اور جب جو محلے میں کلیم بھائی جو چوریاں چکاریاں کرتے ہوئے کئی دفعہ پکڑے گئے ہیں، وہ کلیم کوئی اور ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھنا. ایک صاحب نے کہا کہ میرے بیٹا پیدا ہوا ہے، میں اس کا نام محمد رکھنا چاہتا ہوں، مگر مجھے ایک اشکال ہو رہا ہے کہ لوگ تو اسے برا بلا بھی کہیں گے کہ محمد نے ایسا کیا، محمد نے یہ کیا، محمد نے یوں کیا، تو یہ تو نبی کو گالی جائے گی. میں نے کہا نہیں جائے گی گالی. میں نے کہا جیسے بچوں کا نام موسیٰ ہو تو کوئی موسیٰ کو برا بلا کہے اس بچے کو، تو وہ حضرت موسیٰ کو گالی لگے گی جا کے. ایسے تو جتنے ہم نام رکھتے ہیں کوئی نہ کوئی کسی پیغمبر کا یا کسی صحابی کا یا کسی بزرگ کا نام تو ہوتا ہی. ابھی تک اداکاروں کے نام رکھنے کا ہمارے ہاں رواج نہیں ہوا ہے، بہت کم رواج ہے. میں نے کہا پھر اگر گالیوں سے بچنا ہے اور چاہتے ہو کہ گالیاں دینے پہ گناہ کے بجائے ثواب ملے تو شیطان خان نام رکھو، پھر آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. میرے بچے نے کبھی چوری کی تو لوگوں نے کہا شیطان چور ہے، ایک دم خوشی سی محسوس ہوگی، اس کا دل چاہے گا میں دوبارہ چوری کروں، اتنی خوشی ہوگی. تو بھائی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو وہ الگ ہے، اور جب ہم کسی کا نام یہاں محمد رکھتے ہیں وہ بالکل الگ ہے. اس کا اتنا، اس بندے کا اتنے احترام کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ان ناموں میں اور الفاظوں میں اتنا زیادہ نہ پڑھا کریں، اس سے سوائے دماغی ڈپریشن کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. انسان کاموں میں پیچھے رہ جاتا ہے جو کرنے کے کام. تو ہاں، تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں سے حکم کیا دیا؟ بہت نرم لہجہ ہونا چاہیے. باپ سے حکم کیا دیا؟ نرم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ماں کی نسبت تھوڑا کم ہو جائے تو بھی چلے گا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب تک آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ میرے کس پر کیا حقوق ہیں، کوئی معاشرہ کیسے چل سکتا ہے. تو اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ مدرسے میں چلے گئے تو اپنے والد کا کم از کم مرنے سے پہلے ایک دفعہ احترام نصیب ہو گیا. ہمیں ایک ہی دفعہ ہوا لیکن ایک دفعہ تو ہو گیا، اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے. اس لیے کہ انما الاعمال بالخواتیم، حدیث میں آتا ہے کہ اعمال کا مدار خاتمے پر ہے، خاتمے پر ہے. کیونکہ ہماری نیت یہ تھی کہ اب ہمیشہ ایسا ہی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسا ہی کرنے والوں میں لکھ لیا ہوگا اللہ نے کہ بھئی اگر اس کے ابا زندہ رہتے تو ہمیشہ، اب ان کے ساتھ جو طور طریقے تھے وہ ہمیشہ ایسے ہی چلتے. اور اگر بدتمیزی ہوتی، بد کلامی ہوتی تو پھر یہ ساری زندگی کے لیے پریشانی کی بات. اسی میں موت واقع ہو جاتی توبہ کرنے سے پہلے، معافی مانگنے سے پہلے. تو ساری زندگی کی ندامت کہ بھئی ساری زندگی اگر اکرام کیا ہو لیکن مرنے سے پہلے احترام چھوڑ دیا تو پھر اللہ کے ہاں کیا لکھے جاؤ گے؟ والدین کا احترام نہ کرنے والے. تو
میں یہ جلدی سے یہ والدین کے بارے میں شرعی مسئلہ بیان کروں. ماں سے جو 3 گنا ہمیں حکم دیا گیا زیادہ نرمی سے بات کرو، یہ حدیث میں بھی ہے اور اس کی سائنٹیفک لاجک بھی ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من احق الناس بحسن خلقی، کہ لوگوں میں میرے سب سے اچھے اخلاق کا مستحق کون ہے، سب سے اچھے اخلاق سے کس سے بات کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، اپنی ماں سے. صحابی نے پوچھا ثم من، ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا امک، اس کے بعد بھی ماں ہی ہے. صحابی نے پوچھا ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا امک، اس کے بعد بھی تمہاری ماں ہے. تو اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا. یہ بھی شکر میں آتا ہے کیونکہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات کس کے ہوتے ہیں؟ بولو بھائی، والدین. تو یہ گورا عجیب قوم ہے کہ آپ اپنے کسٹمر سے، اپنے کلائنٹ سے بہت اچھی طرح سے بات کر رہے ہیں، ابا کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، انہیں بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں داخل کر رہے ہیں. قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اچھے اخلاق کس کے اور برے اخلاق کس کے. کئی لوگ ہیں باہر کسی سے تمیز سے بات نہیں کرتے مگر باپ کے سامنے ایک حرف زبان سے نہیں نکالتے. لوگوں کی نظر میں تو یہ بد اخلاق ہے، ہر ایک سے لڑتا ہے، مگر اللہ کی نظر میں بہت سے بد اخلاقوں سے بہت اچھا ہے، بلکہ بہت سے با اخلاقوں سے زیادہ با اخلاق ہے. یہ سب سے پہلے کون ہے بھائی؟ یہ سبق یاد کر لیں، زبان سے دہرایا کریں. جو چیز زبان سے کہی جاتی ہے وہ یاد ہو جاتی ہے. اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے. ان سے اخلاق سیدھے کرو اپنے. باقی قوم بات کی ہے، باقی اسے اپنے باس سے کیسے بات کرتے ہیں، یس سر یس سر، ایسے کندھے جھکا. وہ ڈانٹ بھی دے گا تو برداشت کر، یس سر نو سر یس سر نو سر، مکھن لگاتے رہیں گے اس کو. اتنی تمیز سے اپنے ابا سے بات کر لیتے کہاں سے. میں آج عجیب چیزیں دیکھ رہا ہوں. میرے پاس جب لوگ آتے ہیں نا تو میں جو مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، مسئلہ تو مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں مگر میں لاشعوری طور پر کئی چیزیں ان سے پوچھ رہا ہوتا ہوں اور وہ لاشعوری طور پر مجھے بتا رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم مولوی صاحب کو کیا سکھا رہے ہیں. جب بھی باپ اور بیٹے کا کیس آتا ہے میرے سامنے تو خدا کی قسم لب و لہجے سے لگتا ہے کہ یہ بیٹا باپ ہے اور باپ بیٹا ہے. یہ دیندار گھرانوں کی بات کر رہا ہوں. باپ اپنے بیٹے کے بارے میں جو بات کر رہا ہوگا یا بیٹے سے میرے سامنے اتنے نرم لہجے سے بات کر رہا ہوگا، اسے ڈر ہوگا کہ بیٹے کا دماغ کہیں آؤٹ نہ ہو جائے. کیسے گھول کے پلائیں. باپ بات کرے گا، دیکھیے بیٹا، دیکھیے مفتی صاحب، ہم اپنے بیٹے کو بہت دنوں سے سمجھا رہے ہیں کہ یہ غلط قسم کی حرکتیں چھوڑ دیجئے. جتنے اردو کے مرزا غالب کے جو ادب تمیز کے صیغے ہیں سارے یہاں استعمال ہو. اتنے نرم لہجے میں بات کرتے ہیں کہ میں ان سے سیکھتا ہوں کہ ہمیں اپنے باپ سے ایسے بات کرنی چاہیے جیسے ہی اپنے بیٹے سے بات کریں. کیوں؟ اس کو ڈر ہوتا ہے اگر تھوڑا سا لہجہ میں نے سخت کیا تو بیٹے کا کہیں دماغ، بولو بھائی، دماغ نہ آؤٹ ہو جائے، وہیں نہ کھری کھری سنانا شروع کر دے. اور جب بیٹے کا نمبر آتا ہے تو پورے حساب کتاب سے بات کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ والد محترم، مفتی صاحب یہ میرے والد محترم ہیں، میرے بزرگ ہیں، میں بھی کچھ اختلاف رکھتا ہوں اپنے والد سے اگرچہ ان کا مرتبہ ہے، لیکن اس میٹر میں، اس مسئلے میں مجھے ان سے اختلاف ہے تو میں ان کے پاؤں میں گرنے کے لیے تیار ہوں، ان کے قدم چومنے کے لیے تیار ہوں اگر یہ میری وہاں شادی کرا دیں جہاں میں چاہ رہا ہوں. خلاصہ یہ نکلتا ہے آخر میں. یہ تو مثال دے رہا ہوں. ہوتا یہی کیس چل رہا ہوتا ہے. ان کے پاؤں میں گرنے کے لیے وہ ایسے بات نہیں کرے گا، وہ اس طرح بات نہیں کرے گا. ہمارے استاذ کے سامنے کیس آیا، ماں اور بیٹے کا جھگڑا تھا، ماں اور بیٹے کا. ماں نے شکایت کی ہمارے استاذ کو کہ یہ آپ کا شاگرد ہے اور یہ میرے ساتھ اس طرح سلوک کر رہا ہے. تو انہوں نے میرے سامنے اس لڑکے کو بلایا، اس لڑکے کو کچھ سمجھایا تو وہ آگے سے جواب دینے لگا. پھر انہوں نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی تو وہ آگے سے جواب دینے لگا. تو انہوں نے کہا تم میرے سامنے اتنا بول رہے ہو تو ماں کے سامنے کتنا بولتے ہو گے، حالانکہ میرا تو روب بھی ہے. کیا مطلب؟ ان استاذ نے اس بچے کے بولنے کے انداز سے سیکھ لیا کہ یہ بچہ ماں کا احترام نہیں کرتا. تو بچہ کہہ رہا تھا کہ میری ماں نے غلط شکایت لگائی ہے کہ میں بدتمیز ہوں. انہوں نے کہا شکایت سے نہیں مجھے پتا چلا،
تو میری بات تسلی سے پوری سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، تو یہ تو مجھے یہاں بیٹھ کے پتہ چل رہا ہے کہ تمہارے اندر بات سننے کی صلاحیت نہیں ہے. جب کوئی بڑا نصیحت کر رہا ہے تو پوری ختم تو ہونے دو اس کی نصیحت کو. بہت مشکل ہے بھائی، بہت مشکل. یہ تو میں ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے آپ لوگ اتنے تمیز سے سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر میں آپ کے سامنے بیٹھ کے فیس ٹو فیس بات کر رہا ہوتا تو کوئی کسی مولوی کی بات اتنی دیر تک سن سکتا ہے؟ کسی کی بھی نہیں سن سکتا. ہر آدمی کہتا ہے میری سنو، میں تمہاری سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میرے پاس جب فون آتے ہیں نا لوگوں کے گھریلو مسائل کے، وہ اپنی میاں بیوی کے جھگڑے یا ابا اماں کے یا کوئی بھی جھگڑے، تو میں ان کی بات تسلی سے سنتا ہوں. جب میں تھک جاتا ہوں میں کہتا ہوں یہ تو بریک ہی فیل ہو گئی ہے، رک ہی نہیں رہا. تو میں تسلی سے بات سننے کے بعد اسے کہتا ہوں اب آپ میری سنیں، لیکن وہ نہیں سنتے. حقیقت بتا رہا ہوں، جب ہم بولنا شروع کرتے ہیں تو وہ درمیان میں بات کاٹ دیتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں نے آپ کی اتنی دیر بات سنی ہے، حالانکہ اس میں سننے کی 2-3 چیزیں تھیں، باقی سب ادھر ادھر کی بات نہیں. بعض لوگوں کو لمبی بات کرنے کی عادت ہوتی ہے. میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا، ایک صاحب کے آنکھ سے نا پانی نکل رہا تھا، آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا، کوئی الرجی تھی. تو وہ ڈاکٹر کے پاس آئے دوا لینے کے لیے، تو وہ پورا قصہ سنا رہے ہیں اپنا. کہہ رہے ڈاکٹر صاحب بڑے جیسے کوئی اداکاری کر رہے ہوں. ڈاکٹر صاحب میں صبح گھر سے نکلا، میں جیسے ہی بائک پہ بیٹھا ہوں تو میں نے جب ہیلمٹ رکھا تو مجھے زور سے چھینک آئی. میں نے اپنا ہیلمٹ واپس دوبارہ اتارا، پھر جناب میری آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہوا. میں بائک موڑ کے واپس گھر لایا، جب میں نے شیشے میں دیکھا تو میری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے، منہ نیچے کر کے نا جیسے گہرے مراقبے میں گئے ہوں. ایسا لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اپنے کسی پرانی بدعملی پہ کا محاسبہ کر رہے ہیں کہ شاید ماضی میں مجھ سے کوئی گناہ ہو. کیونکہ پیشنٹ کی لائن لگی ہوئی ہے، پیچھے مریضوں کی لائن لگی ہوئی ہے، رش ہے، اور یہ پوری کہانی سنا رہا ہے، یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا. عقل مند بھی یہی کی اس نے کہ آخر میں پوچھا کہ اچھا ڈاکٹر صاحب نے اتنی دیر میں پہلے ہی دوا لکھ دی. وہ تو جب اس کی آنکھوں کا پانی دیکھا تو پہلے ہی نسخہ لکھ دیا. ڈاکٹروں کے پاس تھوڑی اتنا ہوتا ہے. آخر میں وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں نے جو آپ کو اتنی تفصیل بتائی اس کا فائدہ ہوا؟ ڈاکٹر نے کہا بالکل نہیں، کیونکہ آنکھ میں جو سرخی ہے اور جو پانی نکل رہا ہے نا یہ کسی بھی وجہ سے نکل رہا ہو، اس کی دوا یہی ہے. میں نے پھر ڈاکٹر صاحب سے کہا جب اس کا کوئی فائدہ نہیں تو اتنی لمبی کتھا سنی کیوں آپ نے پھر اس کی؟ انہوں نے کہا یہ چپ نہیں ہوتا، اگر میں نہیں سنتا تو یہ کہتا کہ یہ جو دوا دی ہے میں نے یہ کیا ہے، غلط دے دی ہے. تو بس سننی پڑتی. اسی وجہ سے عقل مند ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، جتنے لوگ ویٹنگ لسٹ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جاتے ہی ان کے منہ میں تھرمامیٹر لگا دیتے ہیں بخار چیک کرنے کے لیے. سب کے منہ میں تھرمامیٹر. تو ایک ڈاکٹر نے ایسا ہی کیا، جو آ رہا ہے اس کے منہ میں تھرمامیٹر. اب جب اس کا نمبر آیا تھرمامیٹر نکال کے بخار چیک کیا، نہیں ہے بھائی. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ہر آدمی تو بخار کا مریض نہیں ہوتا، آپ تھرمامیٹر کیوں لگاتے؟ انہوں نے کہا بولتے بہت ہیں یہ لوگ. بینچ پہ جو ویٹنگ لسٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں چپ کر کے کوئی نہیں بیٹھتا، تو اس لیے میں تھرمامیٹر لگا دوں، چپ کر کے بیٹھا رہو آرام سے. تو سننا اگر ہم سیکھ جائیں تو ان استاد نے کیا کہا کہ بھائی میرے سامنے اتنا بول رہے ہو تو ماں کے سامنے کتنا بولتے ہوگے؟ ماں کے سامنے تو اور زیادہ بولتے ہوگے، کیونکہ وہاں تو روب کی کمی ہے. میرا تو پھر بھی ایک وقار ہے، ایک وجاہت ہے، ایک روب ہے. تو ایک دفعہ میاں بیوی آئے میرے پاس، لڑائی تھی ان کی. لڑائی کے دوران میں سمجھ گیا غلطی کس کی ہے. بیوی اپنے میاں پہ کچھ الزامات لگا رہی ہے کہ یہ بات نہیں سنتا، یہ مانتے نہیں ہے، میں کہتی ہوں یہ یوں ہے، اور شوہر جناب وہ بیوی پہ. جب میرے سامنے آگے بیٹھے ہیں، دونوں نے مجھے حکم بنایا تھا کہ آپ دونوں کی بات سنو اور پھر فیصلہ کرو. تو باتیں کہاں سنی جاتی ہیں، وہ اس پہ الزام. جب جھگڑے ہوتے ہیں تو کیا کوئی سچ تو کوئی بھی نہیں بولتا. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ عورت کو جب نصیحت کی جائے وہ غور سے سنتی ہے، اور جب میاں کو 2 لفظ بولوں تو وہ 2 فٹ غصے سے اچھل پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مجھے اندازہ ہو گیا ٹیکنیکل فالٹ کس میں. بولو بھائی یہ سبق یاد کرا رہا ہوں، بہت مشکل ہے. یہ فالٹ کس میں تھا؟ میاں میں تھا. بندہ خراب تھا. اس لیے کہ تم نے جس مولوی کو ثالث بنایا ہے خود فون کر کے، میں تو خود تھوڑی تمہارے فیملی میٹر میں پڑا ہوں، تم نے خود مجھے کہا کہ ہمارا جھگڑا ہے، آپ دونوں کو بٹھا کے سنیں اور حل کریں. تو پھر سنتے کیوں نہیں ہو؟
جس کو تم نے ثالث بنایا اس کی سننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو جو تمہاری ثالث نہیں ہے، جو تمہارے ماتحت ہے، اس کی کہاں سنو گے تم؟ اس پہ تو تم ایسے ہی حکومت کرو گے کہ میں گھر کا بادشاہ ہوں، میں سربراہ ہوں گھر کا، اس کی کہاں سنے گا پھر یہ؟ تو بعد میں ان کی خاندان کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا ایسے جھگڑے ہو رہے، میں نے کہا یہ فالٹ جو ہے نا بندے میں ہے، اس کو صحیح کرو، یہ کچھ غصے کا ضرورت سے زیادہ تیز ہے، اس کو کوئی نصیحت کرے تو 2-2 فٹ، بعض لوگوں کو آپ کچھ کہہ دو نا یہ غلط ہے تو وہ سنتے ہی نہیں کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہوتا ہے، وہ 3-3 فٹ غصے سے اچھلنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آگ بگولا ہونے شروع کرتی ہے، یہ مجھے کیوں کہہ دیا، میں ایسا کہا سکتا؟ بھائی ہم تو ابھی تحقیق کر رہے ہیں، آپ تمیز کے دائرے میں رہ کے پوری بات سن لو، پھر جواب دے دو حضرت غلط فہمی ہوئی ہے، یہ بات ایسے نہیں بلکہ یوں ہے، تم تو بیٹھے اس کام کے لیے اور فری میں بیٹھے ہیں، تو پیسے تو مل نہیں رہے ہمیں اس کام کے، یا تو پیسے مل رہے ہوتے تو آپ کہہ سکتے تھے کہ بھئی اس سے زیادہ پیسے کھائے ہیں، ادھر کم پیسے کھائے ہیں، اس لیے 1 سائیڈڈ بات چل رہی ہے۔ تو ماں سے 3 گنا اور باپ سے بھی نرم لہجے میں، لیکن ہوتا کیا ہے جو کیسز آتے ہیں ان میں دیکھنے میں الٹا آ رہا ہے، باپ اپنی جوان اولاد سے بہت میٹھے لہجے میں بات کرتا ہے اپنی عزت بچانے کے لیے، اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے تمیز تھوڑی سی اکڑ دکھائی تو میری عزت مولوی صاحب کے سامنے چلی جائے گی، بیٹا وہیں کھری کھری سنانا شروع کر دے گا، تو یہ بیٹا پھر جہنم کی آگ کے لیے تیار رہے۔ یہ ناشکری میں آتی ہے یہ چیزیں۔ بات کہاں سے لے کے چلا تھا میں، جلدی سے سمیٹوں اس کو، شکر پہ بات چل رہی تھی نا، شکر پہ جلدی بتائیں، یہ پھر موضوع بالکل انکمپلیٹ ہو جاتا ہے، آپ لوگ بھی سارے ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں یار۔ صلہ رحمی پر تو بات بعد میں آئی تھی، تو اللہ کا شکر ادا کرنے پر میں نے بات شروع کی تھی کہ اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں جی ہاں، تو جس سے جتنا ہمارا گہرا تعلق ہے نا، جتنا ہمارا جس سے گہرا تعلق ہے تو اس سے اتنی ہی زیادہ محبت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو گوروں کے جو اخلاق ہیں غیروں کے ساتھ اچھے ہیں، اپنے قریبی رشتوں کے ساتھ اچھے اخلاق نہیں ہیں۔ سب سے پہلے رشتہ خالق اور مخلوق کا، عبادت کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ ہم یہاں جمعے کی نماز کیوں پڑھنے آئے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب ہم کچھ اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں والدین، ان کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے، ان کی نافرمانی سے ہمیں بچنا ہے۔ تو بات ہی میں یہ جو لے کے چلا تھا وہ یہ تھا کہ شکر کا سب سے اہم ترین رکن کیا ہے کہ جس نے نعمت دی ہے آپ اس نعمت کو اس کے خلاف استعمال مت کرو۔ آنکھیں دی اللہ نے، انہی آنکھوں کو آپ گناہوں میں استعمال کر رہے ہو۔ زبان دی اللہ نے، اسی زبان کو آپ جائز کاموں میں استعمال کرو، حلال کاموں میں۔ بے شک آپ عبادت میں نہیں کرتے، اللہ کا ذکر آپ سے نہیں ہوتا، نہ کریں آپ، کم از کم غیبت سے تو انسان بچائے نا اس زبان کو، برائی سے تو بچائے انسان اس زبان کو۔ آپ کو اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، ان ہاتھوں سے آپ اللہ کے دین کی خدمت نہیں کرتے، کم از کم چوری تو نہ کرے انسان ان ہاتھوں سے، گناہوں کی چیزوں میں تو ہاتھوں کو استعمال نہ کرے۔ تو یہ شکر کا سب سے اہم ترین درجہ ہے کہ جس اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہے آپ اس نعمت کا غلط استعمال نہ کریں۔ یہ موضوع کیونکہ بہت اہم ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اسی کو لے کے چلوں گا، وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔